की किताबों तौरात, बाइबल और कुरान के अंदर एक ऐसे आलमी हादसे का जिक्र मिलता है जिसने दुनिया की तमाम मखलूकात को तबाह करके एक बार फिर से इंसानियत को यहाँ पर आबाद किया। ये वाक़या है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और अजीम तरीन सैलाब का, जिसने इनकी कौम को गर्क करने के साथ साथ पूरी दुनिया को पानी से कवर कर दिया और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने रहे हैं हंसी टीवी, इनका चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इबरतनाक वीडियो। दोस्तों आज हम जानेंगे इंशाअल्लाह ने चाहा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के बहुत करीब पैगंबर थे। उनकी कौम जब उन्होंने तमाम लोगों को अल्लाह की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, लेकिन उनकी जो कौम थी वो नाफरमान थी। और जब भी कोई कौम नाफरमान अल्लाह की हो जाती है तो उस पर अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब ज़रूर आता है। दोस्तों तो कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर अल्लाह ताला ने उनकी कौम में एक दर्दनाक अज़ाब भेज दिया, और वो अज़ाब था पानी की शक्ल में। उस कौम का सब कुछ ख़त्म हो गया था। यानी कि समझ लीजिए जो सिर्फ उस कश्ती में सवार हो गए थे, उनके जो भी थे ईमान लाए थे, या जो और जानवर थे वो सब ईमान मतलब जो ले आए थे, इंसान लोग ईमान, और जो जानवर के जोड़े उन्होंने बचाए थे वो सब खाली बच पाए थे। बाकी पूरी दुनिया में पानी पानी हो चुका था। तो आइए इस पूरी तफसील से इस वीडियो को जानते हैं हम लोग कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ताला का इतना भयानक दर्दनाक अज़ाब क्यों और कैसे आया था। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन वीडियो है दोस्तों, और बड़ी इबरतनाक भी वीडियो है। तो और अच्छी लगा करी वीडियो तो उसको शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। की किताबों तौरात, बाइबल और कुरान के अंदर एक ऐसे आलमी हादसे का जिक्र मिलता है जिसने दुनिया की तमाम मखलूकात को तबाह करके एक बार फिर से इंसानियत को यहाँ पर आबाद किया। ये वाक़या है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और अजीम तरीन सैलाब का, जिसने इनकी कौम को गर्क करने के साथ साथ पूरी दुनिया को पानी से कवर कर दिया और ज़मीन पर मौजूद हर एक जानदार चीज़ को ख़त्म कर दिया, सिवाय उन लोगों और जानवरों के जो कि इस कश्ती के अंदर मौजूद थे, जो कि अल्लाह के हुक्म पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार की थी। और दुनिया के तमाम बड़े बड़े कदीम मज़ाहिब के अंदर इस ज़मीनी तबाही का जिक्र मौजूद है कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए तमाम सहीफ़ों और पैगंबरों की तालीमात जो कि बिगड़ी हुई शक्ल के अंदर मौजूद हैं, सब में इसका जिक्र मौजूद है। और तूफ़ान नूह कोई किस्सा कहानी नहीं, बल्कि ना सिर्फ इस तबाही के साइंटिफिक सबूत मौजूद हैं, बल्कि तुर्की के कोई जूदी पहाड़ पर इस कश्ती के निशानात आज भी मौजूद हैं, जो हज़ारों साल तक इस पहाड़ पर मौजूद बर्फ़ की वजह से महफूज रह गई और अल्लाह के इस अज़ाब के वादे को सच्चा साबित कर दिखाया। तूफ़ान नूह का वाक़या यकीनन आप सभी ने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन इसके अंदर इस कदर गहराई के अंदर कभी आपने गौर नहीं किया होगा, और ना ही इस पर गौर व फिक्र करके समझने की कोशिश की होगी कि ठीक है कि ये तबाही तो उन लोगों का मुकद्दर थी जो कि नाफरमान और मुशरिक थे। ये अल्लाह का कानून है कि जो भी नाफरमान कौम इसके पैगंबरों का इनकार करती है या फिर शिरक करती है तो इस पर इसी तरह की तबाही आती है, जो कि नूह अलैहिस्सलाम की कौमों के बाद भी आई। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुखालिफ कौम कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये आज के दौर के इल्यूमिनाती यानी शैतान की पूजा करने वाले लोग थे, जो कि लगातार खुदा की तख्लीक को बदल रहे थे। इन्हीं लोगों ने जानवरों, पौधों, इंसानों सबको अपनी मर्जी से बदलना शुरू कर दिया था, और ये इतने एडवांस थे कि आज के टाइम के अंदर भी इंसान खला के बारे में इतना नहीं जानता जितना ये लोग जानते थे। ये लोग उस वक्त अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से खला के अंदर सफर किया करते। यही वो लोग थे जिन्होंने इराम मिस्र जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर तैयार किए, जो कि तूफान नूह के बाद भी बच गए, मगर इन सब लोगों का नामो निशान तक मिट गया। ये इल्यूमिनाती ये काम उस दौर के अंदर भी कर रहे थे और आज के टाइम के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। आज भी ये लोग पौधों, जानवरों और खुद इंसानों के साथ छेड़छाड़ करके इनकी तख्लीक को बदलने के अंदर लगे हुए हैं, हर तरह से खुदा की तख्लीक को चैलेंज कर रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम के दौर के इल्यूमिनाती इस कदर एडवांस थे और इन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर और खुद पर इस कदर भरोसा था कि ये हद से ज्यादा बढ़ने लगे, तब जाकर अल्लाह ने इन पर अजाब लाने का फैसला किया। इंसानी जिस्म के अंदर बदलाव करने के बाद ये लोग उस वक्त ऐसे दिखते थे जो कि आज के टाइम के अंदर भी हमें हजारों साल पहले की एंशिएंट सिविलाइजेशन के निशानात, मसलन इराम मिस्र की दीवारों पर भी कुंदा किए हुए निशान मिलते हैं, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक शख्स मौजूद है जिसका चेहरा तो किसी जानवर की तरह है, यानी इनका ऊपर का धड़ तो किसी परिंदे या फिर लोमड़ी की तरह था, जबकि नीचे का जिस्म था इंसानों की तरह। ये सब बदलाव इन लोगों ने खुद अल्लाह की तख्लीक को बदल कर और इसका मजाक बनाकर इजाद कर लिए थे, और इन्हीं लोगों ने इराम मिस्र को भी अपने लिए बनाया था। नूह अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, इनकी तबलीग के लिए कई सौ साल गुजार दिए, पर ये लोग बाज नहीं आए। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इन लोगों की उम्रें भी काफ़ी लंबी थी। जब ये कौम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया, और इनके लिए अजाब का वक्त तय हो गया ताकि ये सब के सब लोग डूब कर इसके अंदर हलाक हो जाएं। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि 3 हिस्सों के अंदर एक बड़ी कश्ती को तैयार करो, जो कि 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची होगी।
اور اس پر اپنے ماننے والوں کے علاوہ اپنے خاندان اور ہر ایک جانور کا جوڑا بھی سوار کرو جو اس وقت تک جینیٹک انجینئرنگ کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ یعنی اس کشتی پر اللہ کے حکم کے مطابق ایسے جانوروں کو سوار کیا گیا تھا جو کہ اس وقت کے انسانوں کی طرح جینیٹک انجینئرنگ کا شکار ہوئے بغیر اپنی خود کی اصلی نیچر پر موجود تھے۔ اس طرح کے ایک ایک جانور کے جوڑے کو تلاش کرنا یقیناً بالکل امپاسبل کام تھا، لہٰذا اللہ کے حکم سے یہ تمام جانور اس کشتی کے پاس ایک ایک کر کے اکٹھا ہونے لگے اور اس میں خود سے سوار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کے خلاف جانے والی یہ قوم اس قدر ایڈوانس تھی اور اس کے پاس اتنا علم تھا کہ یہ لوگ پورٹل کے ذریعے آسمان کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا کرتے اور زمین پر واپس آ کر یہ لوگ عام انسانوں کو اپنے حکم کے مطابق غلاموں کی طرح اپنے اشاروں پر چلنے کا حکم دیتے، ان کے خدا بن کر۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ قدیم مصری لوگ اس طرح کے جینیٹیکلی موڈیفائڈ انسانوں کو اپنا خدا بنا کر پہلے بھی پوجتے تھے، اور آج بھی دنیا بھر سے ان کی تصویریں بالکل ایک جیسی دنیا کے مختلف کونوں سے مل رہی ہیں۔ بالکل یہی کانسیپٹ ہم 2021 کے اندر آنے والی ایک ہالی ووڈ فلم ایٹرنلز کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ آسمان کے اندر سے آنے والے کچھ سپر پاور رکھنے والے لوگ جو انسان ہی دکھتے ہیں لیکن ان کے پاس خداؤں کی طاقتیں ہیں۔ یہ لوگ دوسری دنیا سے ہمارے پلینٹ زمین پر آتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے درمیان گل مل جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہاں بسنے والے لوگوں کو اور یہاں پر بسنے والی ہر ایک چیز کو وہ اپنی مرضی سے بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیم وہی چیز جو کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی الومناتی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جب بھی زمین پر واپس آتے ہیں تو یہاں پر موجود لوگوں کے جسموں کو اور نظام کو خدا کی طرح بدلنے لگے۔ یہ لوگ یہاں موجود انسانوں سے اپنی عبادت کروایا کرتے ہیں، جن کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہو کر ایک اللہ کی عبادت کی تبلیغ کرنے لگے۔ ان الومناتیز کے بت آج بھی نیوزی لینڈ، ساؤتھ امریکہ اور الاسکا کے اندر رکھے گئے ہیں، جس کی یہ ایلیٹ کلاس یعنی آج کے ٹائم کے الومناتیز ان کی پوجا کرتے ہیں۔ بائبل کے مطابق سیلاب سے پہلے آسمان سے فرشتوں کو اتارا گیا تھا کیونکہ نوح علیہ السلام اور عام انسان ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ کانسیپٹ ہالی ووڈ کی فلم نوح کے اندر بھی دکھایا گیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ جب یہ فرشتے آسمان سے زمین پر پہنچتے ہیں تو یہ پہاڑوں کی طرح اونچے تھے، جنہوں نے نوح علیہ السلام کے گھر والوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا کر ایک کشتی کے اندر سوار کیا اور ان الومناتی یعنی ایول لوگوں کو روکے رکھا جب تک کہ سیلاب شروع نہ ہو گیا۔ بائبل سے ہمیں اس بات کا حوالہ ملتا ہے کہ یہ مخلوق الومناتی دوسرے سیارے پر آباد ہو چکی تھی، جیسا کہ آج کے انسان مارس پر 2024 تک آباد ہونے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ یہ الومناتی ارتھ اور جوپیٹر کے درمیان ایک سیارے پر موجود رہتے تھے، اور جب اس سیارے کو تباہ کیا گیا تو یہ زمین پر واپس آ گئے اور اسے کرپٹ کرنا شروع کر دیا، زمین پر فساد پھیلانے لگے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جانوروں، پرندوں، یہاں تک کہ پودوں کے اندر بھی اپنے سپمس کو بچا رہے تھے، اللہ کی تخلیق کو بدل رہے تھے۔ انہی لوگوں نے آسمان کے اندر سفر کرنے کے لیے اور بے تحاشا انرجی کو حاصل کرنے کے لیے مصر کے اندر انعام مصر کو بنایا، جو کہ ان کے لیے پاور پلانٹ تھے اور زمین کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو استعمال کرتے ہوئے اس سے بے تحاشا انرجی کو پیدا کرتے جو کہ کبھی ختم نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے زمین کو دھونا ہی آخری حل تھا تاکہ آخر تک قیامت تک آنے والے انبیاء کرام اور انسانوں کی تبلیغ کا جو سلسلہ چلنا تھا وہ برقرار رہے، کیونکہ اگر یہ سیلاب تمام دنیا کے انسانوں پر ایک ساتھ آ جاتا تو دنیا کا کوئی بھی انسان نہ بچ پاتا، انسانی نسل ہی ختم ہو جاتی۔ لہٰذا ان لوگوں کو جو کہ ان تبدیلیوں سے یا جینیٹیکلی موڈیفیکیشن سے بچے ہوئے تھے، انہیں ایک کشتی کے اندر سوار کر کے بچا لیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ سیلاب کے بجائے کوئی بھی آسمانی آندھی یا پھر آتش فشاں پہاڑ کو پھاڑ کر ان لوگوں کو تباہ کر دیتا اور اپنے لوگوں کو کہتا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، جیسا کہ بعد میں آنے والی امتوں کے ساتھ ہوا۔ لیکن یہ الومناتی کیونکہ پوری دنیا پر اپنا اثر چھوڑ چکے تھے، لہٰذا سیلاب کے ذریعے ان سب کو تباہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا حل موجود ہی نہیں تھا کہ زمین ان کے وجود سے بالکل پاک ہو جائے۔ نسل انسانی کو قائم رکھنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے 3 بیٹوں کو بچا لیا گیا تھا۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، لیکن ایک بیٹا گمراہ ہو کر اس سیلاب کے اندر ایک پہاڑ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور اس سیلاب کے وقت ایک پہاڑ پر چڑھ کر بھی ڈوب گیا۔ الومناتی نے نوح علیہ السلام کو آفر کی تھی کہ ہم تمہیں آسمانوں کے اندر گھومنے اور پورٹلز کا علم عطا کرتے ہیں، مگر نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی کی تیاری شروع کی تو یہ لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے کہ یہاں پر تو آس پاس کوئی سمندر ہی موجود نہیں، کیا یہ اس کشتی کو خشکی پر چلانا چاہتے ہیں؟ جب یہ قوم تباہ ہوئی تو ان کے مجسمے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر موجود رہ گئے، جنہیں بعد میں آنے والی بت پرست قوموں نے ایک بار پھر سے پوجنا شروع کر دیا۔ الاسکا سے لے کر ساؤتھ ایشیا، نارتھ امریکہ کے اندر ملنے والے یہ مجسمے بالکل ایک جیسے دکھتے ہیں۔ الومناتی چاہتے تو دوبارہ سے زمین سے باہر نکل سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس اس وقت تک یہ ٹیکنالوجی موجود تھی، مگر ان کا حال بالکل ڈائناسورس کی طرح ہوا کہ آسمان کڑکدار بجلی اور پانی برسا رہا تھا تو زمین پر کوئی خشکی بچی نہیں تھی۔ یہ لوگ جاتے تو بچ کر کہاں جاتے؟ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ قرآن پاک اور دوسری مذہبی کتابوں کے اندر الومناتی کا زیادہ ذکر موجود نہیں ہے، پر ان کی نشانیاں ضرور ملتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے وقت کے اندر انتہائی ایڈوانس تھے اور انسانوں سے اپنی پوجا اور عبادت بھی کروایا کرتے تھے، اور اسی لیے مصر کے لوگوں نے ان الومناتیز کی تصویروں کو خدا کا درجہ دے کر ان کو پوجنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نمرود اور فرعون مصر نے بھی خدائی کا دعویٰ انہی سے متاثر ہو کر یا انہی الومناتیز کی آئیڈیالوجی سے لیا تھا، جو کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی شیطان کو خدا کا درجہ دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آئیڈیالوجی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک نہیں بدلی۔ آج بھی یہ لوگ بالکل اسی طرح سے ہمارے درمیان موجود رہ کر اللہ کی تخلیق اور انسان کے اندر چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، جانوروں پودوں کو مسلسل بدل رہے ہیں، پوری دنیا پر اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور زمین کی تباہی سے پہلے اس سے باہر نکل کر آباد بھی ہونا چاہتے ہیں، اور ہر اس چیز کو بدلنا چاہتے ہیں جو کہ شیطان کو خوش کر کے ایک بار پھر سے اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے۔
اور بالکل اسی طرح سے جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک تخلیق کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہر چیز کا مالک و مختار بنا کر خدائی کا دعویٰ کریں گے تو نوح علیہ السلام کے مخالف رہنے والے ان کے آبا و اجداد کی طرح انہیں ایک بار پھر سے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا، لیکن اس بار یہ ٹائم ہوگا قیامت آنے سے پہلے۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کا پورا مکمل واقعہ، اور جو ان کی جو قوم تھی وہ اتنی نافرمان تھی، یوں سمجھ لیجیے وہ شیطان کی پوجا کرتی تھی، شیطان کو پروموٹ کرتی تھی۔ وہ تھی ان کی وہ قوم جو اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں مانا، اس نے اللہ کی بات بھی نہیں مانا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا پھر دردناک عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا کہ پوری دنیا میں صرف پانی ہی پانی ہو گیا، باقی کچھ بھی نہیں بچا۔ صرف ان کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے، جانور سے لے کے انسان تک، وہی لوگ صرف محفوظ تھے، باقی پوری دنیا میں پانی کا سمجھ لیجیے عذاب آیا اور ان کی پوری قوم ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح سے آج بھی جو لوگ ہیں شیطان کو پروموٹ کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، سمجھ لیجیے ایک طریقے سے آج بھی وہ ہمارے بیچ موجود ہیں، لیکن ہمیں یہ بات کا پتہ نہیں، ہمیں اس بات کی علم نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ باقی ہمارا جو کام ہے دین پھیلانا، اسلام پھیلانا، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، کسی بھی ذریعے سے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا خود آپ پہنچا سکیں یا خود آپ دین کی دعوت دے سکیں اپنوں کو، تو یہ ایک ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دین پھیلائے، اسلام پھیلائے، جتنا ہو سکے لوگوں کو دین کی دعوت دے، اور مسجدوں کی جائے خود نماز پڑھنے تو لوگوں کو بھی کہے کہ وہ مسجد چلے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو دوستو یہ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔